بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الخامس الحدوث و تغیر سے لے کر السادس النظم و تناسب تک۔ آج کے درس میں طلاب کرام عزیز خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جس برہان کو ذکر کیا جائے گا اس کا برہان نام ہے، اس کا برہان حدوث و تغیر، جس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، اس برہان کے بارے میں شہید مطہری کا بیان یہاں پہ ذکر کیا جائے گا کہ شہید مطہری حدوث و تغیر کے برہان کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں، اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الخامس الحدوث و تغیر، پانچویں دلیل، پانچواں برہان حدوث و تغیر ہے۔ یہ طلاب کرام میں دو لفظ ہیں، تقریباً ان کی معنی ایک ہے۔ حدوث یعنی عدم سے وجود میں آنا، تغیر یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا۔ وتقریب ذالک، برہان کی صورت میں اس کی تبیین وضاحت یہ ہے کہ ان العالم متغیر، یہ صغرا ہے، قیاس منطقی کی صورت میں صغرا۔ عالم کہتے ہیں طلاب کرام ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں موجودات زمینی و آسمانی وما بینہما، یہ عالم متغیر ہے، یعنی ایک حالت میں نہیں ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، یہ کبرا ہے، اور ہر وہ جو جس کے اندر تبدیلی رونما ہو رہی ہو، تغیر رونما ہو رہا ہو، وہ حادث ہے، یعنی عدم سے وجود میں آیا ہے، قدیم نہیں ہے۔ نتیجہ فالعالم حادث، نتیجہ ہے کہ عالم ما سوی اللہ حادث ہے، عدم سے وجود میں آیا ہے۔ کس نے اسے وجود دیا ہے؟ قدیم نہیں ہے۔ مفتقر، ایسا حادث ہے عالم کے مفتقر محدث، کہ جو محتاج ہے ایک ایسے کی جانب جو اسے حدوث دے، جو اسے عدم سے وجود میں لائے۔ حادث کو محدث کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا محدث، یہ محدث کی صفت لیس بجسم ولا بجسمانی، کہ وہ محدث نہ جسم رکھتا ہو، چونکہ جسم رکھے گا تو محدود ہو جائے گا، نہ ہی جسمانی صفات اس کے اندر ہوں، اور وہی وہ الواجب تعالی، اور وہی خداوند متعال ہی ہو سکتا ہے جو کہ واجب الوجود ہے، یعنی جس کے اندر حدوث و تغیر نہیں، جو قدیم ہے، ازلی ہے۔ دفعا للدور و تسلسل، یہ اس لیے ہے تاکہ دور کیا جا سکے دور اور تسلسل کو، چونکہ دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے منطقی اور فلسفی لحاظ سے۔ طلاب کرام عزیز، دور اس لیے باطل ہے چونکہ تقدم الشیء علی نفسی لازم آ رہا ہے، چونکہ ایک چیز جب ہر حادث کے لیے محدث کی ضرورت ہے، اگر فرض کریں کہ محدث نہیں ہے، اس کے لیے کوئی محدث نہیں بلکہ از خود وجود میں آئے، تو ایک چیز، کوئی بھی چیز از خود وجود میں نہیں آ سکتی، نہ ہی خود کو وجود دے سکتی ہے۔ تو دور اس لیے ہے، اس لحاظ سے ہے کہ جب حادث ہے تو یعنی بعد میں ہے، جب اسے کوئی محدث کی ضرورت نہیں ہے یعنی ابد سے ہے، قدیم ہے۔ یہ حادث ہونا یا نہ ہونا اجتماع نقیضین ہے، اور اجتماع نقیضین محال ہے، تسلسل بے نہایت کہ نتیجہ نہیں نکلتا، علم حاصل نہیں ہوگا، بے نتیجہ بات رہے گی، کہ چونکہ ہر حادث کو محدث کی ضرورت ہے۔ اگر محدث کو نہ فرض کیا جائے، جو بھی اس عالم سے آپ کا اور ہمارے وجود سے شروع کریں، جو کہ ہم اور آپ حادث ہیں، ہمارے حادث کے لیے اگر فرض کریں کہ ہمارے والدین ہیں محدث، پھر والدین بھی تو قدیم نہیں ہیں، وہ بھی محتاج ہیں،
وہ بھی جسم رکھتے ہیں، وہ بھی جسمانی صفات رکھتے ہیں، پھر ان کے لیے بھی محدث کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آخر تک جتنی مخلوقات ہیں ان تک سلسلہ اگر چلا جائے تو یہ اگر محدث غیر جسمانی کو ثابت نہیں کرتے آپ جو کہ واجب الوجود ہے، تسلسل لازم آ رہا ہے، تسلسل بھی باطل ہے۔ اب وضاحت برہان کی۔ اما سغرا یہ تھا کہ ان العالم متغیر، کہ عالم تبدیل ہے، تبدیلی کی حالت میں ہے، ایک حالت نہیں ہے۔ فہی واضحۃ، یہ سغرا تو بالکل واضح ہے۔ بعد ظہور تغیرات فی الاشیاء المادیۃ، اس کے بعد کہ ایسی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، ظاہر ہیں تبدیلیاں وہ اشیاء مادیہ کے اندر، زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات کے اندر تبدیلیاں ہیں، ایک حالت میں نہیں ہیں۔ ہم آپ کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، جتنوں کی بھی دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ فَإِنَّ لَا تَزَالُ فِي تَبَدُّلٍ مِّن صُورَةٍ إِلَىٰ صُورَةٍ، یہ تمام اشیاء مادیہ ثابت ہیں اس حالت میں کہ تبدیل ہو رہی ہیں ایک صورت سے دوسری صورت میں، من کیفیت الی کیفیت، ایک حالت سے دوسری حالت میں، ایک کیفیت سے ایک دوسری کیفیت میں، من حال الی حال، ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ ہم آپ کو بھی ہی دیکھ لیں، بچپنے سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے آگے چلے جاتے ہیں، یا نباتات و جمادات کی کہ پھر ایک دانہ ہوتے ہیں، دانے سے پھر پھل اگتا ہے، پھل سے پھر تناور درخت ہوتا ہے، اسی طریقے سے۔ اور حیوانات میں بھی اس طریقے سے آپ دیکھیں، جتنے بھی موجودات مادی ہیں، ولا شیء فی العالم المادی الا هو متبدل و متغیر، لہذا عالم مادی میں، یعنی عالم مادی کہتے ہیں وہ عالم، یہ جو دنیا ہے، جس کے اندر مادہ جس کی خلقت میں دخیل ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ایسی، لیکن یہ ہے کہ وہ تبدیل ہو رہی ہے اور متغیر ہو رہی ہے۔ بل المادہ تو تتغیر و تتبدل الطاقت وہی الی المادۃ کمال ہے، بلکہ مادہ تغیر و تبدل ہو رہا ہے اپنی اصلیت کی جانب، یعنی مادہ کی جانب جا رہا ہے، جس طریقے سے بات نہیں ہے۔ قال الاستاذ شہید مطہری قدس سرہ، شہید مطہری فرماتے ہیں کل موجود من الموجودات المحسوسۃ المادیۃ متغیر و متبدل، جتنے بھی موجودات محسوسات، یعنی وہ موجودات جنہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کیا جا رہا ہے اور مادی موجودات ہیں، انہیں سے ہر موجود تبدیل ہو رہا ہے۔ ولا یبقى فی حال واحد، نیت پہ تفسیری ہے، یعنی تبدیل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی موجود مادی ایک حالت میں نہیں ہے۔ اب کس طریقے سے اس کی شہید متحد دلیل بیان فرماتے، اما لانہ اما فی حال تکامل و رشد، چونکہ یا تو وہ موجود مادی تکامل و رشد و ترقی کی منزل میں ہے تو پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، تکامل کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اما فی حال انکسار و ضعف، یا تنزل کے انکساری پستی کی منزل میں ہے، کمزوری کی منزل میں چلا جاتا ہے، اپنی حقیقت سے گرتا جا رہا ہے، تنزل کرتا جا رہا ہے۔ پھر قرآن جیسے کہہ رہا ہے کہ اولئک الانعام بل ھم اضل، کہ یہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی پستر ہے، ایسے بن جاتا ہے۔ یعنی حرکت ہے، تغیر و تبدل ہے، پھر یا مثبت یا منفی۔ اگر تکامل اور رشد و ترقی کی جانب ہے تو مثبت یہ تغیر و تبدل ہے، اور اگر یہ تبدل و تغیر ضعف و کمزوری کی جانب ہے تو یہ پھر مذموم ہے، کما یکون ایضا فی حال المتبادلۃ المستمرۃ، جس طرح کہ ہر موجود نیز اس حالت میں ہے کہ وہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ اس کی بھی تبدیلی برقرار ہے، مستمر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی حد ہو یا اس کی کوئی موسم ہو یا کوئی وقت ہو، نہیں، لأنہ اما یاخذ و اما یعطی، چونکہ ہر موجود یا اثر کسی چیز سے لے رہا ہے یا کسی کو عطا کر رہا ہے، و اما یاخذ و یعطی، اور یہ سلسلہ اس کا چل رہا ہے اثر پذیری کا اور اثر لینے کا۔ ولیس موجودا باقین علی حالت واحد، کوئی بھی موجود مادی ایسا نہیں ہے جو ایک حالت پہ باقی ہو، یہ قاعدہ کلی ہے۔ جب ایک حالت پہ نہیں ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے حالات کو یہ کون تبدیل کر رہا ہے؟ ضرور ایسا ہے جس کے اندر یہ ایسی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی، تغیر و تبدل والی، اور وہی محدث ہے جو ان جیسا نہیں ہے۔
یہ شہید مطہری کی کتاب ہے جہانبینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 پہ بات فرمائی. امل کبرا فہیا ایزن واضح، کبرا بھی واضح ہے اس کا. فإن، چونکہ اب وضاحت کبرا کی، فإن کل صورت و کیفیت و حال متبدلۃ مسبوقۃ بالعدم، جتنی بھی موجود مادی کی صورت و کیفیت و حالت جو تبدیل ہو رہی ہے یہ عدم کے ساتھ مسبوق ہے، متصل ہے، یعنی عدم کے بعد ہے، یعنی اس سے پہلے عدم. یعنی جب ایک موجود، جس طریقے سے دیکھیں طلاب کرام ہم اور آپ اب جوانی ہے، تو اس سے پہلے یہ جوانی عدم میں تھی، ابھی جوانی آئی ہے. یعنی جو موجودہ حالت ہے اس سے پہلے عدم کے ساتھ ہم متصل ہیں، نہیں تھی بعد میں آئی ہے. بڑھاپا پھر نہیں تھا بعد میں آیا. یہ باقی مخلوقات کے بارے میں بھی ایسی ہی طرح سے ہے. وہ حادثۃ، اور حادث ہے. بس فالمقدمتان، دونوں مقدم صغرا و کبرا تنتج، نتیجہ دیتے ہیں کہ ان العالم حادث مفتقر الی محدث لیس کذالک، کہ عالم حادث ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں آیا ہے، قدیم نہیں ہے، عدم سے وجود میں آیا ہے، یا پھر ایک حالت سے دوسری حالت میں آیا ہے، اس سے پہلے ہمیشہ جس مرحلے میں بھی ہو عدم ملحوظ نظر ہے. ایسا حادث ہے عالم کی جو محتاج الی محدث، لیکن محدث بھی ایسا لیس کذالک، جو خود حادث نہ ہو، جو خود مفتقر نہ ہو دوسرے محدث کی جانب. لما قرر فی محلہ، چونکہ اپنے مقام میں ثابت کیا گیا ہے کہ من بطلان دور و تسلسل فی ناحیت العلل، کہ دور و تسلسل علتوں کے مقام میں علت کے لحاظ سے باطل ہے. یعنی اگر علتوں میں دور، ٹھیک ہے دوسرے مراحل میں دور و تسلسل ممکن ہے باطل نہ ہو، لیکن دور و تسلسل اگر علت، یعنی زید کے لیے خالد علت، بکر کے لیے خالد، پھر عمر علت، عمر کے لیے پھر تقی، تقی کے لیے نقی، اسی طریقے سے اگر آپ آدم علیہ السلام تک سلسلہ چلاتے جائیں، یہ علل اگر بنتے جائیں تو علل میں بطلان دور بھی باطل ہے، دور توقف شاء نفس ہی، تسلسل بھی نہایت، یعنی جو جس کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو وہ بھی باطل ہے. تو طلاب کرام آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے درس میں سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ حدوث، برہان حدوث و تغیر کی منطقی صورت بیان کریں. نمبر 2 سوال اور آخری سوال یہ ہوگا کہ شہید مطہری کا بیان حدوث و تغیر کے برہان کے حوالے سے کیا ہے، اس بیان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.